السلام علیکم، میں ہوں عاصم خان سوری اور آپ دیکھ رہے ہیں عاصم خان سوری آفیشیل چینل۔ آج کی ویڈیو معمار قوم کے لیے ہے۔ جی ہاں، اگر آپ ٹیچنگ کے پیشے میں آنے کے لیے ایٹا ٹیسٹ کی تیاری کر رہے ہیں اور آپ 100% کامیابی حاصل کرنا چاہتے ہیں تو یہ ویڈیو آخر تک دیکھنے کے لیے میرے ساتھ رہیے۔ اگر آپ کو ایک ایسا طریقہ میں بتاؤں جس کے ذریعے آپ ایٹا ٹیسٹ میں 90% سے بھی زیادہ نمبر لے سکتے ہیں، وہ بھی صرف 2 ہفتوں کی محنت میں، تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے تو اس بات کو سمجھیں کہ ایٹا ٹیسٹ کا فارمیٹ کیا ہوتا ہے اور اس کا سٹرکچر کیا ہوتا ہے۔ تو یہاں پہ میں آپ کے ساتھ جنرلی پی ایس ٹی کا فارمیٹ شیئر کرنا چاہوں گا۔ باقی اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے آپ ایٹا کے ویب سائٹ پہ جائیں تو وہاں پہ آپ کو تمام ٹیسٹس کے جو فارمیٹس ہوں گے، جو ویٹیج ہوگا اس کا، وہ آپ کو وہاں سے مل جائیں گے آسانی سے۔ ہم یہاں پی ایس ٹی کا ذکر کر رہے ہیں تو انگلش سبجیکٹ سے 25% کویسچن جو ہے آئیں گے، میتھمیٹکس سے بھی 25% آئیں گے، جنرل سائنس سے 20% آئیں گے، سوشل اسٹڈی سے 10% آئیں گے، پیڈاگوجی سے 10% اور جنرل نالج پاک اسٹڈی یا اسلامیات سے بھی 10%۔ اس ٹیسٹ میں 100 ایم سی کیوز ہوتے ہیں، 100 کے 100 ایم سی کیوز آپ نے کرنے ہوتے ہیں اور ہر ایم سی کیو کا 1 نمبر ہوتا ہے۔ اس کے لیے اسٹڈی کہاں سے کرنی ہے تو کوئی بھی کتاب پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر آپ کے پاس انٹرنیٹ موجود ہے اور آپ کے پاس اسمارٹ فون یا لیپ ٹاپ موجود ہے تو آپ یہ ریسورسز ایکسیس کر سکتے ہیں اور آپ بہترین اسٹڈی کر سکتے ہیں۔ کہاں سے کرنا ہے؟ آپ نے جانا ہے ncc.gov.pk پہ اور وہاں سے آپ نے نیشنل کریکولم کو ڈاؤن لوڈ کرنا ہے PDF میں، اور جب آپ اس کو ڈاؤن لوڈ کرتے ہیں تو آپ نے 1 to 5 تک کریکولم جو ہے وہ اسٹڈی کرنا ہے، اس کے اندر جو SLOs ہے وہ اسٹڈی کرنے ہیں اور اس پہ پریکٹس کرنا ہے۔ تو ٹیسٹ کے اندر جتنے بھی سبجیکٹ والے سوالات آئیں گے اس کے آپ بآسانی آنسر دے پائیں گے۔ اس کے علاوہ کریکولم کے علاوہ آپ نے کم از کم 5 پریویس ٹیسٹ کے جو پیپرز ہیں وہ اسٹڈی کرنے ہیں، کیونکہ اس میں جو سبجیکٹس ہوتے ہیں انگلش، میتھس، اردو، سائنس وغیرہ، تو اس کی 60% چانس ہے کہ اس سبجیکٹ کے جو سوالات ہے وہ ریپیٹ ہو، لیکن اس میں مائنر چینجز ہوتا ہے، تھوڑا سا پیٹرن چینج ہوتا ہے، باقی سوال وہی ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ آپ نے اسٹڈی کرنا ہے ایجوکیشنل سائیکالوجی کا، بیسک سائیکالوجی کم از کم آپ کو آنی چاہیے۔ اس کے علاوہ آپ کو ٹیچنگ میتھڈالوجیز اسٹڈی کرنی چاہیے، کلاس روم مینجمنٹ اسٹڈی کرنی چاہیے، تھیوریز کو یاد کریں جو ایجوکیشنسٹ کی تھیوریز ہے، جیسا کہ پیاجے ہے، ڈاکٹر بنجامن بلوم ہے، ویگوٹسکی ہے، تو ان کی تھیوریز کم از کم آپ کو یاد ہونے چاہیے۔ اگر یہ تھیوریز آپ نے یاد کیے تو جتنے بھی پیڈاگوجیکل کویسچنز اس میں آئیں گے تو وہ آپ بآسانی سالو کر پائیں۔ اس کے علاوہ آپ نے اپنے ویک ایریاز کو آئیڈینٹیفائی کرنی ہے کہ پچھلی دفعہ اگر میں نے ٹیسٹ دیا تھا تو کون سے ایریا میرا اسٹرانگ تھا، کون سا میرا ویک ایریا تھا۔ تو جو آپ کا ویک ایریا ہے آپ اس پہ پریکٹس کریں، اس پہ کام کریں، اس کو اسٹرانگ بنائیں۔ اچھا، اسٹڈی روٹین کیسے سیٹ کریں؟ کچھ لوگ کہتے ہیں ہم تو 14 گھنٹے اسٹڈی کرتے ہیں، کچھ لوگ کہتے ہیں ہم تو دن رات ایک کر کے اسٹڈی کرتے ہیں، کچھ لوگ کہتے ہیں پورا دن اسٹڈی کرتے ہیں، کچھ لوگ کہتے ہیں سارے سبجیکٹ کو ایک ساتھ کرتے ہیں۔ تو یہ سارے انفیکٹو ٹیکنیک سے اسٹڈی کرنے کی اس طرح اسٹڈی نہیں ہوتی، لیکن ہر چیز کی لمیٹیشن ہوتی ہیں، اور کم کرو لیکن بہتر انداز میں کر لو۔ اگر آپ کا انداز بہتر ہے، اگر آپ کی اسٹریٹجی اچھی ہے تو آپ کم وقت میں زیادہ چیزیں سیکھ سکتے ہیں۔ میں آپ کو ایک چھوٹا سا روٹین کا خاکہ شیئر کرتا ہوں، آپ اپنے حساب سے اس میں چینجز کر سکتے ہیں۔ ایک بندہ ہے اور وہ جو ہے وہ صبح 2 گھنٹے اسٹڈی کرتا ہے۔ کیا اسٹڈی کرتا ہے 2 گھنٹوں میں؟ 1 گھنٹہ وہ میتھمیٹکس کی پریکٹس کرتا ہے،
اور اس کے بعد 30 منٹ جو ہے وہ پیڈاگوجی پہ پریکٹس کر، 30 منٹس جو پاسٹ پیپرز ہے اس کے MCQs پہ پریکٹس کر۔ یہی بندہ ایوننگ میں جا کے 2.5 گھنٹے کی اسٹڈی مزید کرتا ہے۔ 2.5 گھنٹے میں پھر کس طرح کرتا ہے، وہ 1 گھنٹہ سائنس کو دیتا ہے، 1 گھنٹہ وہ انگلش اردو گرامر کو دیتا ہے، اور 30 منٹ جو ہے وہ پھر جو مسٹیکس اس نے آج کی اسٹڈی کے دوران کیے ہیں اس کے ریویو کے لیے یہ 30 منٹ دیتا ہے۔ پھر اسی طرح جو ہے وہ آپ نیکسٹ ڈے پہ ان سبجیکٹ کو شفل کر سکتے ہو۔ سائنس کی جگہ آپ سوشل اسٹڈی کو لے آئے، آپ اردو کی جگہ اسلامیات کو لے آئے، یعنی جو مسنگ ہے تو وہ آپ اس میں ایڈ کر کے آپ مزید اپنے اسٹڈی روٹین کو سیٹ کر سکتے ہیں، بہتر کر سکتے ہیں۔ ٹیسٹ کے دن کن باتوں کا خیال رکھنا چاہیے؟ دیکھیں، سب سے پہلے تو میں نے آپ کو بتایا کہ 100 MCQs ہوتے ہیں، تو کوشش کریں کہ 50 سیکنڈ کے اندر ایک MCQ آپ سالو کر لیں۔ سب سے پہلے وہ MCQ سالو کر لے جو آسان ہو اور آپ کو آتے ہیں، اس کے بعد جو ڈیفیکلٹ MCQs ہوتے ہیں اس کو ٹیک کر لے، مارک کر اور اس کو ریویو کے لیے چھوڑ دیں، اور آپ جو کوسچنز آپ کو آتے ہیں وہ کرتے جائے۔ اس کے بعد ایک اور ٹرک آپ نے اپلائی کرنی ہے ایلیمینیشن کا، کہ جب آپ کنفیوز ہوتے ہیں کہ اس کا صحیح آنسر کون سا ہے، تو آپ تھوڑی دیر کے لیے سوچیں اور آپ ایک آنسر کو جو ہے وہ کنسیڈر کرنا شروع کر دیں کہ یہ ہو سکتا ہے ٹھیک، آپ کہتے ہیں نہیں یہ تو نہیں ہو سکتا ٹھیک، تو اس کو ایلیمینیٹ کر لے، پھر دوسرے والے کو اس کے ساتھ ملانے کی کوشش کرے، اگر وہ زیادہ اس کے ساتھ ملتا ہے، زیادہ اس کے ساتھ وہ میچ ہوتا ہے تو ٹھیک ہے، ادروائز آپ کہتے ہو یہ بھی نہیں ہے تو اس کو بھی ختم کر دو، پھر جو بھی آخر میں رہ جاتا ہے تو وہی آپ کا صحیح آنسر ہو سکتا ہے۔ چانس ہے کہ آپ کا یہ کویسچن جو ہے وہ صحیح آپ اٹیمپٹ کر لیں۔ اس کے بعد ایک اور چیز کا خیال رکھنا ہے، اسپیشلی اردو اور انگلش کے پورشن میں ایک ورڈ ہے اور آپ سمجھتے ہو کہ پتہ نہیں یہ کون سا اس میں ٹھیک ہے، تو اس کے لیے آپ گرامر کے قواعد کو ذرا ذہن میں لائے کہ اکارڈنگ ٹو گرامر رول کون سا ورڈ جو ہے وہ زیادہ سوٹیبل ہے۔ تو جب گرامر کے قواعد کا سہارا آپ لیتے ہیں تو چانس ہے کہ اردو اور انگلش کے پورشن میں جو گرامر کے سوالات ہوتے ہیں وہ آپ صحیح اٹیمپٹ کر لیں۔ پھر ایک اور صورتحال ہوتا ہے جب ہم کویسچن کو پڑھ لیتے ہیں اور اس کے بعد آنسر پہ نظر ڈالتے ہیں تو ہمیں ان آنسر میں ایک آنسر جو ہے وہ کلک کرتا ہے ہمارے برین کو، یعنی ہمیں ایسا فیل ہوتا ہے کہ شاید یہی والا ٹھیک ہے، تو وہ جو پہلی نظر میں آپ کو اٹریکٹ کرتا ہے جو آنسر، وہ چانس ہے کہ وہی ٹھیک ہو، تو اس کو آپ ٹک کیا کریں۔ اس کے بعد جو 10 منٹ ہے یا 20 منٹ ہے وہ آپ کی ریویو کے لیے ہوں گے، وہ آپ نے چھوڑنے ہیں، کیونکہ ہر کویسچن میں آپ نے تھوڑے سیکنڈ جو ہے وہ چھوڑنے ہیں، تو آخر میں آپ کے 10-15 منٹ رہ جاتے ہیں، تو وہ 10-15 منٹ میں آپ پھر اپنے پیپر کو ریویو کر، اور جہاں پہ آپ نے وہ ڈیفیکلٹ کویسچنز چھوڑے تھے اور اس میں آپ کو شک تھا، تو وہ والے سوالات پھر ان ٹیکنیکس کے اکارڈنگ کر لیں۔ کچھ چیزوں کو آپ نے اوائڈ کرنا ہے، جیسا کہ کویسچن کا آنسر دیے بغیر کویسچن کو ایسے ہی چھوڑا، تو کسی بھی کویسچن کو چھوڑنا نہیں ہے۔ اس کے بعد جو ہے ایک دفعہ اگر آپ نے ٹک کر دیا، ایک دفعہ آپ نے کلر کر دیا سرکل کو، تو اس کو دوبارہ چینج کرنا یا دوبارہ دوسرے آنسر کو کلر کرنا، یہ چیز آپ نے نہیں کرنی، کیونکہ اگر آپ کا وہ ٹھیک ہے یا غلط ہے، لیکن اگر اس طرح کا حرکت کریں گے تو وہ جو ہے وہ غلط کنسیڈر ہوگا۔ اس کے بعد آپ نے پینک نہیں ہونا، ریلیکس رہنا ہے اور پرسکون بیٹھ کے آپ نے اپنے ٹیسٹ پہ توجہ دینے، کیونکہ یہ دیکھیں یہ ٹیسٹ جو ہوتا ہے اس کا قابلیت کے ساتھ تعلق نہیں ہے، یہ جو جتنا اسٹریٹجک ہوگا، جو جتنا اچھا سوچے گا، وہ اتنا ہی زیادہ اچھے سکور اس میں حاصل کر سکتا ہے۔ اسی ٹیکنیکس کو فالو کرتے ہوئے میرے کچھ اسٹوڈنٹس تھے جنہوں نے مجھے پھر بتایا کہ ہمیں ایک کے مارکس جو ہے وہ 89 آئے تھے، ایک کے 93 آئے تھے، ایک کے 94 آئے تھے۔ تو اگر آپ یہ ٹپس فالو کریں گے تو آپ کا ایٹا ٹیسٹ جو ہے یا آپ کا NTS ٹیسٹ جو ہے وہ بہترین مارکس آپ اس میں لے سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اگر آپ کو
مٹیریل چاہیے اسٹڈی کے لیے، سائیکالوجی کے حوالے سے، کلاس روم مینجمنٹ کے حوالے سے، ٹیچنگ میتھڈس کے حوالے سے، یا اس کے علاوہ اور آپ کو ٹیسٹ کے حوالے سے جتنی بھی مٹیریل اگر آپ کو چاہیے اسٹڈی کے لیے تو آپ کمنٹ میں لکھ کے آئی نیڈ، تو ہم آپ کے ساتھ وہ تمام مٹیریلز جو ریکوائرڈ ہے اس کو پاس کرنے کے لیے وہ آپ کے ساتھ ہم فری آف کاسٹ شیئر کر دیں گے۔ آخر میں چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ اسی طرح انفارمیٹیو ویڈیوز آپ کو وقت کے ساتھ ساتھ ملتے رہے۔ تھینک یو سو مچ، اللہ حافظ۔